حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اترید الراحۃ والسرور والدعۃ والحبور والامن والسکون والنعیم۔ آپ فرماتے ہیں بندہ خدا، اگر تو رب تعالی کی بارگاہ میں راحت پانا چاہتا ہے، اگر راحت و سکون پانا چاہتا ہے، سرور اور آسودگی پانا چاہتا ہے، خوشی پانا چاہتا ہے، امن اور سکون پانا چاہتا ہے، اس کی جناب سے نعمتوں کا حصول چاہتا ہے، رب تعالیٰ کے قرب میں ناز و نخرے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میری بات سن۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے حقیقتاً اپنے رب کی بارگاہ میں بڑے ناز کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو رب تعالیٰ کے ناز عطا فرماتا ہے، لیکن ناز سے پہلے نیاز ضروری ہے۔ یہ بات بھی لازم یاد رکھیے گا، ناز سے پہلے نیاز ضروری ہے۔ نیاز عاجزی کو کہتے ہیں، نیاز ضروری ہے۔ تو حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ نیاز اس انداز میں ہو، فرماتے ہیں جس طرح لوہار اپنے لوہے کو قابل بنانے کے لیے اپنی بھٹی سے گزارتا ہے، تو تجھے بھی زہد و تقوی کی بھٹی سے گزرنا ہوگا، زہد و تقوی کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ جس طرح لوہا قابل استعمال ہونے کے لیے خود کو آگ میں لے جاتا ہے، پگھلتا ہے، پھر جس طرح لوہار اس کو چاہتا ہے ڈھال دیتا ہے، تو فرماتے ہیں بندہ خدا تجھے بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی مجاہدہ میں، اس کی ریاضت میں، اس کی عبادت میں خود کو پگھالنا ہوگا۔ جب تم مکمل طور پر پگھل جائے گا، پھر تیرا رب جیسا چاہے گا تجھے بنا دے گا، جیسا رب چاہے گا تجھے بنا دے گا۔ پھر تجھ پر تیری چاہت نہیں ہوگی، تیرے رب کی چاہت ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تیرے رب کی چاہت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اپنے نفس کو مارنا ہوگا، اپنی خواہشوں کا گلا دبوچنا ہوگا، اپنی مرادوں کو مٹانا ہوگا، دنیا اور آخرت میں کسی عمل کا بدلہ چاہنے کی خواہش کو مٹانا ہوگا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں نا، ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں کہ مولا ہم اس کا بدلہ دیں۔ وہ فرماتے یہ جو بدلے کی تمنا ہے، یہ خواہش ہے نا، اس کو بھی مٹا دے، اس کو بھی مٹا دے، پھر دیکھ تیرا رب تجھے اپنی جناب میں کس طرح نخرے عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ نخرے عطا فرماتا۔ اب اسی حوالے سے ایک روایت پڑھتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ اب یہ جو اللہ والے ہیں نا، اللہ والے جو خود کو ان احوال سے گزارتے ہیں، جو خود تقوی کی بھٹی سے گزر کے آتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، تو ان کے احوال اس انداز کے ہوتے ہیں، ان کی ناز اس انداز کی ہوتی ہے، ان کے نخرے اس انداز کے ہوتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھیں، بڑی خاتون ہے، اللہ والی ہیں، نحیف، کمزور، اپنے سامنے 2 روٹیاں رکھی تھیں، 2 روٹیاں رکھی تھیں، اتنے میں 2 مہمان آ گئے، روٹیاں 2، خود بھی بھوکی، مہمان بھی 2 آ گئے۔ مہمان بھی بیٹھے، مہمان بھی بھوکے تھے، جب انہوں نے 2 روٹیاں دیکھی ان کے سامنے تو خوش ہو گئے کہ آج رب تعالیٰ میں کھانا کھلاتا ہے، روٹی مل گئی۔ جب وہ خوش ہوئے، وہ کھانے ہی والے تھے، اتنے میں فقیر نے دروازے پر دستک دی کہ بھوکا ہو۔ آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ سمجھ آ گئی نا؟ دونوں روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ اب مہمان پریشان کہ بھوکے تھے، 2 روٹیاں تھی، ہم تو 2 روٹیاں ہونے پر پریشان تھے کہ کون کھائے گا۔ اب وہ 2 روٹیاں بھی چلی گئی، اب تو بھوکے رہ گئے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بیٹھ گئی اللہ رب العزت کی یاد میں۔ بیٹھی ہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر دستک آئی،
آپ نے فرمایا دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ ان دو میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، دروازے پر جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں روٹیوں کا تھمب بھی ہے اور ایک برتن میں سالن بھی ہے۔ اس نے آ کے سارا احوال بتائے تو آپ نے فرمایا لے آؤ۔ جب کھانا سامنے آ گیا آپ نے روٹیاں گننا شروع کر دی، روٹیاں گننا شروع کر دی۔ جب روٹیوں کی تعداد گنی تو پتہ چلا وہ 18 تھی۔ کتنی؟ 18 تھی۔ سالن چیک کیا، فرمایا روٹی دینے والے سے کہو واپس لے جائے اپنی، لے جائے اپنی، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھا کر دے دیا گیا، وہ لے کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی بندہ، وہی شخص پھر کھانا لے کر حاضر ہو گیا۔ دستک ہوئی دروازے پہ، فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ دیکھتے ہیں وہی آدمی ہے، روٹیوں کا تھمب لیے اور سالن لیے کھڑا ہے۔ آ کے پوچھا کہ وہی آدمی دوبارہ آیا ہے۔ فرمایا کیا لایا ہے؟ کہا کہ روٹی لایا ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ جب وہ روٹی لایا، دیکھا، گنا، تعداد گنی تو پتہ چلا کہ 20 روٹیاں ہیں۔ کیا؟ 20 روٹیاں ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں اب اس کا وعدہ سچا ہو گیا ہے۔ بات نہیں سمجھی نا؟ اب اس کا وعدہ سچا ہو گیا ہے۔ وہ سچا وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیا ہے نا، رب تعالیٰ نے فرمایا میں ایک نیکی کا جو چھوٹا بدلہ ہے کم از کم وہ ایک کا بدلہ 10 ہے۔ فرمایا میں نے 2 روٹیاں دی تھی اس کے نام پر، جب اس نے پہلے بھیجی وہ 18 تھی، میں نے کہا 2 کم کیوں ہیں، اس لیے واپس ہو جائے۔ سمجھا کہ یہ ان کے ناز ہیں اللہ والوں۔ اور رب تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کس لیے بیٹھے ہیں۔ سمجھا کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کی باتیں بھی جانتا ہے نا، دل کی باتیں جانتا ہے۔ لیکن یہ ناز، یہ نخرے تب ہی حاصل ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی حضور پہلے نیاز اختیار کر لیتا ہے، پہلے نیاز اختیار کر لیتا ہے۔ اور دیکھیں نا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، ان کے ناز کا عالم بھی دیکھیے، نیاز کا عالم بھی دیکھیے۔ 2 عالم ہے نا، ایک ناز کا عالم اور ایک نیاز کا عالم۔ لیکن نیاز پہلے ہے، ناز بعد میں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب ان کا نیاز کا عالم تھا تو فرماتے ہیں تتی تھی جوگن چودار پھریاں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھریاں، متا یار ملیم کہیں سانگ سبب۔ یہ نیاز کا عالم ہے۔ کیا ہے یہ نیاز؟ تتی تھی جوگن، پھرتا ہے، مارے مارے پھرتا ہے، مولا کہیں مل جا۔ کبھی سجدوں میں پھرتا ہے، کبھی رات کے قیام میں پھرتا ہے، کبھی تہجد میں پھرتا ہے، کبھی تلاوت کلام مجید میں پھرتا ہے، کبھی فرامین مصطفیٰ میں پھرتا ہے، مولا تو مل جا۔ یہ نیاز کا عالم ہے۔ عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، جوہد میں، محنت میں پگھالتے ہیں اپنے آپ کو، تقوی کی بھٹی سے گزارتے ہیں، کہتے ہیں مولا تو مل جا۔ تتی تھی جوگن چودھار پھریاں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھریاں، متا یار ملیم کہیں سانگ سبب۔ ہو سکتا ہے کسی دروازے پہ وہ مل جائے، کبھی تہجد ادا کرنے سے مل جائے، کبھی نماز فجر ادا کرنے سے مل جائے، کبھی درس قرآن سننے سے مل جائے، کبھی غریب کو کھانا کھلانے سے مل جائے، کبھی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے مل جائے۔ وہ کسی راہ پہ مل سکتا ہے، میں چودھار پھرتا رہا، مولا کہیں مل جائے۔ یہ نیاز کا عالم ہے۔ اب اس کا ناز کا عالم بھی دیکھیے ان کا، اب ناز کا عالم بھی دیکھیے۔ خلقت کو جیندی گول ہے وہ ہر دم فرید دے کول ہے۔ یہ ناز کا عالم ہے۔ وہ اعلان کر رہے ہیں اے جہان والو، جسے تم تلاش کرتے ہو، اسے پانا چاہتے ہو تو فرید کی دہلیز پہ آ جاؤ، فرید کے دروازے پہ آ جاؤ، جو کچھ پانا چاہتے ہو میرے پاس ہے۔ یہ ناز کا عالم ہے۔ یہ دعویٰ کرنا یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن اس دعویٰ کرنے سے پہلے نیاز لازم ہے، نیاز لازم ہے۔ تقویٰ کی بھٹی سے خود کو گزارنا لازم ہے۔ تقویٰ کی بھٹی سے گزرو، زہد کی بھٹی سے گزرو۔ جب پگھلو گے، جب پگھل کر مولا کے سامنے آؤ گے،
جب پگھل کر مولا کے سامنے آؤ گے وہ جو چاہے گا کبھی خواجہ غلام فرید بنا دے گا، کبھی رابعہ بصریہ بنا دے گا، کبھی کوٹ مٹھن کا راجہ بنا دے گا، کبھی کیا بنائے گا، کبھی ابو بکر صدیق بنائے گا، کبھی عمر فاروق بنائے گا، کبھی عثمان غنی بنائے گا، کبھی علی شیر خدا بنا دے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ پھر بنائے گا ہمیں، لیکن شرط یہی ہے پہلے نیاز پھر ناز۔